میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ شورائیت بادشاہت کے مقابلے میں بلا شبہ افضل چیز ہے، لیکن بادشاہت اتنی مذموم نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر کے آج لوگ اس طرح سے حملہ کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان صحابہ کے بارے میں، اجلہ صحابہ جن کی خدمات ہمارے سامنے اگر آتی ہیں تو یقین معنی میں اسلام ان کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ ان اجلہ صحابہ کے بارے میں رقیق حملہ کیا جائے اور کہا جائے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی عہدی کے معاملے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط مشورہ دینے والے وہ تھے، یہاں تک کہا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط مشورہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے دیا تاکہ ان کی منشتری محفوظ رہ جائے۔ اللہ اکبر! صحابی رسول کے بارے میں ایسا گمان، ایسا نظریہ، یہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ان پر ایک رقیق حملہ ہے میرے بھائیوں۔ ان کی اصل صورت کو مشق کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ تصور کہ دینار و درہم نے ان کے منہ سے دیے تھے اور چند پیسوں کے لالچ میں وہ امت مسلمہ کی بربادی کا سامان فراہم کر رہے تھے، یہ تصور ان کے بارے میں کرنا سراسر میرے بھائیوں اور دوستوں خلاف واقعہ ہے۔ اور کیونکہ دور خیر القرون کے بارے میں یہ تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا باتیں بیان فرمائی ہیں، قرآن مجید نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کیا باتیں بیان فرمائی ہیں، میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ ایسی ٹیم تھی جنہوں نے اللہ سے جو کچھ وعدہ کیا تھا اس کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس سے چل گئے اپنے اس وعدے پر برقرار رہتے ہوئے، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید عام صحابہ کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کس بات کا؟ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس میں تبدیلی نہیں کی۔ واقع ولی عہدی کو لے کر کے آج صحابہ کرام نفوس کو یہ کہا جائے کہ دینار و درہم نے ان کے منہ سے دیے اور امت اسلامیہ کی بربادی کا انہوں نے سامان متعین کر لیا، اور یہاں تک کہا جائے کہ اسلام سے وہ لوگ خارج ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کسی شیعہ دشمنی کا نتیجہ ہے۔ اور اگر کوئی سنی بول رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ شیعوں کے اسٹیج سے کوئی سنی کیا کر رہا ہے؟ ناچ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ اے لوگو، اللہ کے واسطے میرے صحابہ کے بارے میں نوک زبان کو گستاخانہ انداز سے کھولنے سے گریز کرنا، رقیق حملوں سے گریز کرنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا۔ فمن حبہم فبحبی حبہم، اس لیے کہ میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور میرے صحابہ سے اگر کسی نے دشمنی کی تو وہ مجھ سے دشمنی کرنے والا ہوگا۔ ومن آذاہم فقد آذى اللہ، اور جو انہیں تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف پہنچانے والا ہوگا۔ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے کیا کر لے گا؟ پکڑ لے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، برا بھلا مت کہنا، ایسی زبان مت کھولنا۔ آج کا مسلمان بھی جن الزامات کو اپنے لیے برداشت نہ کر سکے، وہ الزامات ان اجلہ نفوس کے بارے میں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، جنہوں نے اسلام کی حمایت کے لیے اپنا وطن، اپنا بال، اپنا بچہ، اپنا گھر، اپنی جان سب کچھ قربان کر دی، ان اجلہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں گالی مت دینا، انہیں برا بھلا مت کہنا، انہیں کفر کی سرٹیفکیٹ مت ٹھوکنا ان کے لیے۔ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد نصیبہم وما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ اللہ کی قسم اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں
سونا خرچہ کرے۔ پہاڑ کل چھوٹا ہو تو کتنا بڑا ہوتا ہے بولو، اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بعد کے دور کا کوئی ولی اللہ، کوئی نیک مسلمان اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کرتا ہے تو صحابہ کرام نے جو ایک سیر جو ایک لپ جو اللہ کے راستے خلوص کی بنیاد پر اسلام کی سربلندی کے لیے دیا ہے، اس کی برابری آپ، اللہ اکبر، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی ہم ہیں کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو ایسے چلاتے ہیں جیسے وہ مسلمان تھے ہی نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز پابندی سے نہیں پڑھتے، دن رات ہمارا معاملہ ہے کہ سگریٹ کے دھوئیں لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جلا دیں گے یا دنیا کو جلا دیں گے، اور جب ہماری زبان کھلتی ہے واقعہ شہادت حسین کو لے کر کے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا یہ مطلب یہ نہیں میرے بھائیوں کہ آنسو بہایا جائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور صحابہ کو گالیاں دی جائیں، امام حسین سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان نتائج کو حرز جان بنایا جائے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نکلتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو پہلا نتیجہ ہمارے سامنے برآمد ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے بولو جوانوں، بولو، حق کی راہ میں لڑنا سیکھو اور قلت و کثرت کی پرواہ نہ کرو۔ اگر حق کی راہ میں آپ لڑنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کا جب وقت ہو جائے اور نفس امارہ آپ پر غالب ہو جائے تو آپ اپنے اس نفس کو کیا کر دو، یاد رکھو، قوم کے دشمن کو، شیطان حقیقی کو پٹکنے سے پہلے اپنے نفس کے شیطان کو پٹک دو۔ جو نفس کا شیطان ہمیشہ ہمیں برائیوں کی طرف کیا کرتا ہے، سود خوری کی طرف کیا کرتا ہے، بے حیائی کی طرف کیا کرتا ہے، اور تصویروں کو دیکھنے کی طرف کیا کرتا ہے، اپنے بھائی کا حق مارنے کی طرف کیا کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے۔ دوسرا نتیجہ ملتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں نتیجے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، گو کہ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کم ہوتے ہوئے بھی اہل حق زیادہ ہونے والے لوگوں پر کیا ہوتے ہیں، لیکن اگر نتیجہ بظاہر نہ بھی ظاہر ہو تو اس کی پرواہ ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات، تیسرا نتیجہ ہمارے سامنے جو ملتا ہے وہ یہ کہ حق کی راہ میں پریشانیاں آئیں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ حق کے راستے میں پریشانیاں آئیں گی، آزمائے جاؤ گے، نوکری چھنے گی، باپ ناراض ہو گیا، کہے گا فلاں بن کر کے آیا ہے، یہ تو وہابی بن گیا، یہ تو بددین ہو گیا، یہ تو عقیدہ تبدیل کر دیا، یہ تو فلاں ہو گیا، یہ نہیں کہتا یہ نماز پڑھنے لگا، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا، کہتا نہیں وہ تو وہاں جانے کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پریشانیاں آئیں گی اور آزمائیں گی، ہو سکتا ہے مشکلات اور زیادہ آئیں، لیکن اس وقت دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لینا، یاد رکھنا کہ ایک انسان کو اس زندگی کے اندر جو مشکل پیش آتی ہے وہ یا تو اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے اور اس لیے آتی ہے، یہ تو آتی ہیں تمہیں اونچا اڑانے کے لیے تاکہ آپ اس مشکل پر، پریشانی کی گھڑی میں ثبات قدمی کا ثبوت دیں، صبر کا دامن کو تھامیں، مضبوطی کے ساتھ جم جائیں، اور اس کے ذریعہ سے آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہو جائے، بلند ہو جائے۔ یا پھر جان لیجئے اگر کوئی پریشانی آپ کو دامنگیر ہوتی ہے تو یہ آپ کے گناہوں کا کیا ہوتی ہے، نتیجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ خود کسی پریشانی کی گھڑی میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کے آزما سکتے ہیں کہ یہ آئی ہوئی پریشانی ہمارے کسی کرتوت کا نتیجہ ہے یا ہمارے لیے آزمائش کی چیز ہے میرے بھائی اور دوستو، اور اسی مطابق ہم آپ کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، معاملہ کرنا چاہیے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ قلت و کثرت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک بات اور جان لیجئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ایک نتیجہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسے موقع پر انسان کو اپنی قوت کا آزما لینا چاہیے تاکہ قدم رکھنے کے بعد پھر روش و تزلزل نہ پیدا ہو، پھر پریشانی دامن گیر نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ نے اپنی شہادت کے ذریعہ سے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ حق کی راہ آئے تو اس میں ہم اپنی جان دے دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر کے رونا، چیخنا اور چلانا، تعزیہ داری کرنا
گریبان کو چاک کرنا، سبیلیں لگانا اور نہ معلوم جھنڈے اور علم اور کیا کیا کرنا، یہ سارے کام جو آج دنیا کے اندر کیے جاتے ہیں یہ اسلام دشمنی میں کیے جاتے ہیں۔